ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فجر میں اٹھ گئے تو کریں گے کیا؟ پوری قوم تو سو رہی ہوتی ہے اس وقت. نہیں یاری بات سمجھ بھائی، آپ فجر میں اٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ آفس جائیں گے، آپ بازار جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے. تو بازار تو کراچی میں 1 بجے سے پہلے جو دکان کھول لینا اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نیا نیا آیا ہے، کہیں سے گاؤں سے آیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صبح آپ جب جلدی اٹھیں گے نا تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرنے کے ہوتے ہیں. آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، یا پلاننگ کرنی ہے، یا اور کوئی سوچنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کام کب ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ کام جس میں آپ کا دوسروں سے لین دین نہیں ہے، وہ کام آپ صبح کے وقت میں کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے میرا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، میرے تو سارے کام ایسے جن میں دوسروں سے لنک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کسی کام کے نہیں ہیں. پھر نہیں آ رہی بات پر، کیونکہ آپ کے لیے، آپ کے پاس اپنے آپ کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں. بھائی اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ آپ کو تلاوت کا شوق ہے، نہ آپ کو ذکر کا شوق ہے، نہ آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہے. بس آپ اٹھتے ہیں صبح 11 بجے اور آفس دفتر پہنچ جاتے ہیں، آپ یا دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ترتیب بتائی دوپہر کو، قیلولہ کرنے کی تاکید. قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا. جو صبح سے لے کے رات تک جاگے رہتے ہیں نا، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. تو سونے کے بارے میں ہدایات دی. پھر کھانے کے بارے میں، کھانے کے بارے میں پہلی بڑی ہدایت تو یہ دی کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. دوسرے مذاہب کے پاس نہیں ہے یہ ہدایتیں. کھانے میں پھر گوشت کو کیسے کھانا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے. مخصوص جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں، وہاں سے کالز آتی ہیں حضرت حلال نہیں مل رہا، کیا کریں. ابھی چائنا میں ہمارے ایک دوست نے مجھے تصویر بھیجی کہ میں چائنا آیا ہوں، حلال کے چکر میں ایک ہوٹل میں گیا ہوں کہ بھئی حلال ملے. کہہ رہے ہیں تو ہوٹلوں سے بدبو اتنی آتی ہے، ہمارا کوئی گندا بھی ہوٹل ہوگا نا تو قریب سے گزرو گے تو کھانے کی بہرحال خوشبو آئے گی، مزہ آ جاتا ہے. نہیں بھی دل چاہتا تو آدمی کہتے ایک چکر تو لگا لو، چاہے گندا ہی ہوٹل ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بدبو ہوٹلوں میں، اتنی بدبو. کہہ رہے ہیں بالآخر ایک ہوٹل میں گھسا، وہاں لکھا ہوا تھا حلال. تو وہ جو چکن آئی نا حلال، اس کی انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے اسی وقت تصویر بھیجی کہ یہ حلال ہے. وہ پوری مرغی رکھی ہوئی ہے، عجیب دیکھ کے اس کو گھن آ رہی ہے، اس کی سب کچھ صفائی نہیں کی ہوئی، ایسے ہی زندہ ابال کے لا کے رکھ دی، اس پہ لگا ہوا ہے حلال ہے. تو کتنی پریشانی ہوتی ہے مسلمان کو کہیں جا کے کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس جانور کو مت کھاؤ. اور یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ چلا دی اللہ اکبر کی. اللہ نے کہا ہے جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا تو لینے والا انسان ہوتا ہے، ٹیپ ریکارڈ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے.